الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا، دماغ سے گندے خیالات دور کرنے کا عمل، یعنی کہ وسوسوں کو دور کیسے کیا جائے۔ اور دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا، کسی سے سچا پیار کرنا کیسا ہے، یعنی اسلام میں کسی سے سچا پیار کرنا کیسا ہے۔ تو دوستو، بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ہو سکے تو اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، پہلے ہم بات کرتے ہیں دماغ سے گندے خیالات دور کرنے کا عمل، یعنی وسوسوں کو دماغ سے کیسے دور کیا جائے۔ پیارے دوستو، وسوسہ ایک قسم کی بیماری ہے جو کہ شیطان کے انسان پر حاوی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، یا پھر جب نفس قابو سے باہر ہونے کا غلبہ ہو جاتا ہے تب وسوسے آتے ہیں۔ موجودہ دور میں خطرناک بیماریوں میں سے ایک وسوسوں کا آنا ہے۔ وسوسہ برے خیالات اور شک و شبہات کا نام ہے جسے شیطان انسان کے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ یہ وسوسہ عقیدے کے متعلق ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر ماں باپ کے لیے غلط خیال کا آنا، اللہ کے بارے میں غلط خیال کا آنا، یا پھر کبھی کبھی عبادت میں غلط خیال کا آنا۔ کبھی مفہوم بیماریوں کے بارے میں اور ان کے خوف سے اور ان کے بارے میں فکر مندی کے متعلق ہوتا ہے۔ نیز مختلف حوالوں سے انسان وسوسوں کا شکار ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف کاروباری الجھنوں اور ہیرا پھیریوں کی وجہ سے ہمارے دماغ میں ایسی گندی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز کو جانے کے لیے نکلے اور مسجد تک بھی پہنچ گئے، پھر ہم خیالوں کی وادی میں نکل پڑتے ہیں۔ پھر ہوش تب آتا ہے جب امام صاحب سلام پھیر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی پیش آتا رہتا ہے کہ ہمیں اپنے عقائد اور سوائرتین وغیرہ کے بارے میں شک سا گزرنے لگتا ہے، تب ہم سہم کے رہ جاتے ہیں، ہمیں ہمارا ایمان خطرے میں نظر آتا ہے۔ دوستو، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ وسوسے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ ان وسوسوں کی الجھن میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آئیے شریعت اور سنت کی روشنی میں اس الجھن کی سلجھن دریافت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خیالات اور وسوسوں کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں جو کفر و شرک اور فسق و فجور کے وسوسے آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وسوسے خالی ایمان کی علامتیں ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے شیطان کے مکر و جال کو وسوسوں کی حد تک ہی محدود رکھا، اسے اور آگے نہ بڑھایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جو میری امت کے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس سے گزر فرمایا ہے اور ان کو معاف فرمایا ہے، لہٰذا ان وسوسوں پر مؤاخذہ نہ ہوگا بلکہ عمل پر مؤاخذہ ہوگا۔ دوستو، وسوسوں کی بیماری میں مبتلا آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ لوگ صبح و شام اذکار میں سستی کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ وہ سوتے وقت اور گھر سے باہر آتے جاتے وقت، پانی پیتے وقت وہ شرع اذکار کا اہتمام نہیں کرتے۔ اسی طرح شیطان ان پر مزید حاوی ہو جاتا ہے۔ شیطان انہیں بری خیالات اور تصورات میں جکڑ دیتا ہے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو اور تکلیف میں رہے۔ دوستو، ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا اور فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا،
یہاں تک کہ وہ سوال کر دیتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو جب معاملہ یہاں تک آ پہنچے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی پناہ مانگیں اور رک جائیں۔ بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب ایسے خیالات پیدا ہوں تو بندہ کہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ پیارے دوستو، اب ہم آتے ہیں وسوسوں کے علاج کی طرف کہ ہمیں ان سے کیسے نجات مل سکتی ہے۔ ایسے کون سے اعمال کرنے چاہیے جن کے کرنے کے بعد ہمیں ان سے چھٹکارا حاصل ہو سکے۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو حضرت علی کی ایک روایت سناتے ہیں اور وہ عمل بھی بتاتے ہیں جسے حضرت علی نے بتایا ہے۔ حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے برے خیالات اور وسوسوں کی شکایت کی تو اس کو حضرت علی نے یہ نصیحت فرمائی کہ حرام مال اور حرام کاموں سے اجتناب کرو، اور جب بھی کھانے پر بیٹھو تو لقمہ حلال پر یا غفور یا اللہ یا رحمان پڑھ کر پھونک مار دو۔ اس عمل سے برے خیالات آنا رک جائیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ بھی برے خیالات اور وسوسوں سے پریشان ہو چکے ہیں اور اس سے نجات پانا چاہتے ہیں تو اس عمل کو ضرور کریں۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا، کسی سے سچا پیار کرنا کیسا ہے، یعنی اسلام میں کسی سے سچا پیار کرنا کیسا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، اگر میں کسی انسان سے سچا عشق کروں تو یہ میرے لیے صحیح ہوگا یا نہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، اپنے آپ کو کسی انسان کا عادی مت بناؤ، کیونکہ انسان فطرتاً خود غرض ہے۔ جب کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کی خامیاں اور برائیاں بھول جاتا ہے، اور جب کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس کی اچھائیاں اور نیکیاں بھول جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس زمین پر خوش رہو تو انسانوں کی عزت کرو، احترام کرو، ہاں، لیکن اگر پیار کرو تو صرف صدقے کی نیت سے کرو، امید کی نیت سے نہیں، کیونکہ یہ دنیا پیار، رحم اور ہمدردی کے بدلے تکلیف دیتی ہے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اس زمین پر صرف دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایک وہ جو اپنے مقصد سے پیار کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو اپنی خواہشات سے پیار کرتے ہیں۔ اے شخص، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم سے کوئی پیار کرے تو تم اپنی خواہشات کو درگزر کر کے اپنی مقصد حاصل کرنے سے عشق کرو۔ جب تمہارا مقصد تمہیں مل جائے گا تو دنیاوی نعمتیں اور خواہشات تمہارے پیچھے پیچھے بھاگیں گی، لیکن اگر تم اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے رہو گے تو صرف تمہاری خواہشیں تمہیں بھگاتی رہیں گی، نہ تمہیں تمہاری منزل ملے گی اور نہ تمہیں تمہارا پیار۔ اے شخص، یاد رکھنا، پیار کرنے کی خوشی یہ نہیں کہ جس سے تم عشق کرو وہ تمہارے ساتھ تمہارا ماتحت بن کر رہے، بلکہ پیار کرنے کی عظیم خوشی تو یہ ہے کہ جس سے تم پیار کرو وہ تمہاری شخصیت کو دیکھ کر تم پر فخر کرے، تمہارا احترام کرے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی شیر خدا کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں کس طرح دعا مانگوں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، تم جب بھی دعا مانگو تو اپنی دعا مانگنے سے پہلے کسی دوسرے کے لیے دعا مانگو، اس کے بعد اللہ کے دربار میں اپنی دعا پیش کرو، اللہ وہ قبول کرے گا۔ اس نے کہا، یا علی، کیا اس سے افضل کوئی اور طریقہ ہے جس سے دعا مانگی جائے اور وہ رد نہ ہو؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، ہاں،
اللہ کی سب سے بہترین خلقت کا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل ہیں۔ جب بھی دعا مانگو تو اپنی دعا سے پہلے اللہ کے محبوب کے لیے دعا مانگو کہ اے اللہ تو اپنے محبوب پر رحمتیں نازل فرما، اس کی آل پر رحمتیں نازل فرما۔ اس کے بعد اپنی دعا مانگو تو اللہ کبھی تمہاری دعا رد نہیں کرے گا۔ اے شخص یاد رکھنا، اللہ کے قانون میں یہ نہیں کہ ایک دعا سنے وہ قبول کرے پھر وہ دوسری دعا چھوڑ دے۔ جب اللہ یہ دیکھے گا کہ یہ میرا بندہ میرے محبوب کے لیے دعا مانگ رہا ہے جو قبول شدہ دعا ہے تو وہ فوراً قبول کر لے گا۔ اس کے بعد جب تمہاری حقیر دعا پروردگار عالم کے دربار میں پہنچے گی تو اللہ رحمان و رحیم ہے، وہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کر لے گا۔